اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے آغاز جو بڑا مہربان بے حد کرم کرنے والا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان علی شان کہ بلندی کو خدا نے عاجزی اور انکساری میں رکھ دیا ہے، جبکہ لوگ اس کو غرور اور تکبر میں تلاش کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا جو موضوع اظہار ہے وہ قطعات محمود سرحدی۔ تو آج ہم نے جس پہ بات کرنی ہے وہ ہے آپ کے نصاب میں شامل دوسرا قطعہ۔ پہلے قطعے کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں، تو آج ہم نے دوسرے قطعے کے اوپر بات کرنی ہے۔ تو یہ لفظ جو قطعہ یا قطع، اس کو دونوں صورتوں میں ہی پڑھا جا سکتا ہے، تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا۔ تو بعض مواقع پہ جو کاف ہے اس کے اوپر زبر ہے اور بعض جگہوں پر زیر لگی ہوئی ہے، تو اس کو قطع یا قطع دونوں صورتوں میں پڑھا جا سکتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آپ کا قطعہ کون سا ہے جو دوسرا ہے۔ قائم کچھ ایسے لوگوں کا دنیا میں ہے وقار، دنیا کچھ ایسے لوگوں پہ کرتی ہے اعتبار، چوروں کو جو دکھائیں مقام نقب زنی، اور مالک مکان سے کہہ دیں کہ ہوشیار۔ تو اس میں مشکل الفاظ کچھ خاص نہیں ہے، ایک جگہ پر صرف نقب زنی لگا ہوا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے دیوار میں سوراخ کرنا۔ مقام نقب زنی دیوار میں سوراخ کرنے کی جگہ۔ اب آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ سب سے پہلے اس کا مرکزی خیال۔ شامل نصاب دوسرے قطعہ کے اندر محمود سرحدی نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ موجودہ دور کے عمومی رویوں پر چوٹ کی ہے۔ شاعر زمانے میں رائج دوہرے رویوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ان کے نزدیک ایسے لوگوں کو پہچاننے کی اشد ضرورت ہے۔ ایسے لوگ آستین کا سانپ ہوتے ہیں جو کسی بھی مناسب موقع پر ڈسنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ تو جو بیسک تھیم ہے، مرکزی خیال ہے، بیسک آئیڈیا ہے اس قطعے کے اندر، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ شاعر جو آج کل کے معاشرے کے اندر جو سب سے بڑا چلن ہے وہ ہے منافقت کا، اور لوگوں کا بظاہراً چہرہ کچھ اور ہوتا ہے اور پس پردہ کچھ اور ہوتا ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اپنی جو ہے وہ شرافت کے لبادے میں اڑی ہوئی شخصیت جو ہے اس سے بہت زیادہ فوائد بھی حاصل کر لیں اور لوگوں کو نقصانات بھی پہنچا رہے ہیں، اور لوگوں کو پہچاننا بے حد مشکل ہو چکا ہے کہ اندر سے کیسے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگوں کے اوپر محمود سرحدی نے چوٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک طرف تو بڑے پارسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہی لوگ جو ہیں وہ چور اور ڈاکوؤں کا ساتھ دے کر جو ہے اپنے ہی قریبی لوگ جو ہیں، اپنے ہی دوست، ان کو نقصان پہنچانے سے بھی باز نہیں آتے۔ اب آتے ہیں بیٹا اس کی تشریح اور وضاحت کی طرف۔ شاعر محمود سرحدی شامل نصاب اس دوسرے قطعہ میں معاشرے میں موجود کالی بھیڑوں کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ شاعر ایسے منافق صفت لوگوں کو بے نقاب کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا ظاہراً بھرم عزت اور وقار قائم دائم ہے، لوگ بھی ان کی شریفانہ لبادے کی وجہ سے ان پر اعتبار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف یہ چوروں کے ساتھ مل کر چوری کا منصوبہ ترتیب دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کا دوسرا حصہ، دوسری طرف چوروں کو موقع واردات پر لے جا کر ان کو وہ جگہ دکھاتے ہیں جہاں انہوں نے دیوار میں سوراخ کر کے مکان کے اندر گھس کر چوری کرنا ہوتی ہے۔ دوسری طرف کمال مہارت سے مالک مکان کو بھی کہہ آتے ہیں کہ ہوشیار رہنا، آج کل شہر میں وارداتیں ہو رہی ہیں، بچ کر رہنا۔ ایسی کالی بھیڑوں پر ہر ایک کو چکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ تو محمود سرحدی نے مذاق کے پیرائے کے اندر بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے معاشرے کے ان عمومی رویوں کے اوپر گہری چوٹ لگائی ہے، طنز کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کو جو ہے وہ پہچاننے کی ضرورت ہے، اور ایسے لوگوں کے جو رویے ہیں ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، پہچان کر ایسے لوگوں سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف تو وہ آپ کے اوپر وارے جائیں گے، نچھاور ہوں گے، آپ کے اوپر جو ہے احسانات جتائیں گے، دوسری طرف آپ کو نقصان پہنچانے کا بھی کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ جتنا جلدی ہو سکے ایسے
یہ جو آستین کے سانپ ہیں ان کو پہچانیں اور اپنی صفوں سے نکال باہر کریں۔ تو یہ جو منافقت کا جلن ہے یہ ایک زہر قاتل ہے جس نے ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح کھانا شروع کر دیا ہے۔ تو جو خالص انسان ہے وہ ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر ایک جیسا رہتا ہے، اور جو منافق ہے اس کا وہ ظاہری طور پر تو بڑا اچھا بڑا پارسا نظر آئے گا، اور باطنی طور پر وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، باطنی طور پر وہ شیطان صفت ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کو پہچاننے کی اشد ضرورت ہے۔ اسی آج کی اسائنمنٹ کے اندر سے میں نے کچھ تنقیدی سوالات آپ کے لیے ترتیب دیے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ اسلام میں منافق کی 3 نشانیاں کون سی بتائی گئی ہیں؟ تو یہ آپ کے لیے ایک ڈھونڈنے والا سوال ہے۔ آپ نے اسلامیات کے ٹیچر سے بھی سن رکھا ہوگا، اور گھر میں بھی بعض دفعہ میں بتا دیے جاتی ہیں ایسی چیزیں، تو یہ آپ نے اس کا جواب لکھ کر مجھے بھیجنا ہے۔ دوسرا سوال ہے جی، شاعر کے نزدیک ایسے لوگوں کا بھرم کیوں کر برقرار ہے؟ تو یہ جو منافق لوگ ہیں جو ظاہری طور پر کچھ اور باطنی طور پر کچھ اور ہیں، ان کا بھرم کیوں برقرار ہے، کیوں بے نقاب ابھی تک یہ لوگ نہیں ہوئے؟ تیسرا سوال، مقام نقب زنی دکھانے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو شاعر نے اپنے کتاب کے اندر جو یہ ایک لفظ استعمال کیا ہے اس کی مقام نقب زنی، اس سے کیا مراد لے رہے ہیں وہ؟ چوتھا سوال ہے بیٹا، مالک مکان سے ہوشیار کہنے سے کیا مراد ہے؟ ایک طرف تو مقام نقب زنی بھی وہ دکھا رہے ہیں، دوسری طرف مالک مکان کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ہوشیار، تو اس سے کیا مراد ہے؟ پانچواں سوال ہے جی، دوہرے رویے ہمارے معاشرے کے لیے کس حد تک نقصان دہ ہیں؟ تو یہ بھی آپ نے بتانا ہے، اور گروپ کے اندر ہی مجھے آپ نے جوابات لکھ کر ابھی بھیج دینے۔ تو یہ تھی آج کی ہمارے اسائنمنٹ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ ہم نے پہلے 2 قطعات کے اوپر تفصیلاً بات کر لی ہے، اور پہلا ٹیسٹ بھی آپ کا ہو چکا ہے۔ پارٹیسپیشن آپ کی بے حد اچھی تھی۔ اللہ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی آزمائش اور مصیبت سے محفوظ رکھے۔ آپ کا اللہ حامی و ناصر ہو، اور زندگی اور آخرت میں اللہ آپ کو کامیابی نصیب فرمائے۔ والسلام، اللہ حافظ۔